بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز دوستو، آپ نے پہلے حصے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ایمان افروز واقعات کے بارے میں سنا اور ان کے عدل و انصاف کے انداز سے متاثر ہوئے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک اور حیرت انگیز واقعے کی طرف لے چلتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا یہ رویہ دیکھ کر بنو امیہ کے لوگ سخت پریشان ہوئے۔ انہوں نے خوبصورت کنیزیں آپ کی خدمت میں پیش کر کے آپ کو اپنا فیصلہ بدلنے پر آمادہ کرنا چاہا، لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ہر کنیز سے اس کے مالک کا نام پتہ پوچھا اور اسے اس کے مالک کے پاس واپس پہنچا دیا۔ معزز دوستو، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت متاثر تھے۔ آپ نے خلیفہ بننے کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کی استطاعت دے کہ میں رعایا کے معاملات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روش اختیار کر لوں، اس لیے آپ میرے پاس ان کی وہ تمام تحریریں اور فیصلے بھیج دیجئے جو انہوں نے مسلمانوں اور ذمیوں کے بارے میں کہے ہیں۔ اللہ کو منظور ہوا تو میں ان کے نقش قدم پر چلوں گا۔ عزیز دوستو، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے مملکت میں جتنے معذور اور مجبور لوگ تھے ان کی فہرست تیار کروا کے ان کا وظیفہ مقرر کیا۔ سرکاری خزانے سے حاجت مندوں کو امداد جاری فرمائی۔ ناجائز آمدنیوں کی روک تھام، ظلم کے سدباب اور دولت کی دیانت دارانہ تقسیم کے نتیجے میں صرف 1 سال بعد یہ حال تھا کہ لوگ صدقہ لے کر آتے تھے اور صدقہ لینے والے نہ ملتے تھے، اور مملکت کی آمدنی میں کئی گنا اضافہ بھی ہو چکا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فوجی افسران کو ہدایت دی کہ کسی سے اس وقت تک جنگ نہ کریں جب تک کہ اسے اسلام کی دعوت نہ دے دیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جگہ جگہ مسافر خانے بنوائے، ان میں مسافروں کی 1 دن اور بیمار مسافروں کی 2 دن میزبانی کا حکم بھی جاری فرمایا۔ آپ نے علم کو عام کرنے پر خصوصی توجہ دی۔ جو علماء کرام تدریس یا علم کو پھیلانے میں مصروف تھے، آپ نے انہیں فکر معاش سے بے نیاز کر دیا، یعنی ان کی ایسی اچھی تنخواہیں مقرر فرمائیں کہ علماء کرام کو معاش کمانے کی ضرورت محسوس نہ ہو اور وہ پوری توجہ کے ساتھ دین کی دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف علاقوں میں دین کا علم پھیلانے کے لیے علماء بھیجے، واعظ اور مفتی مقرر کیے۔ عزیز دوستو، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے بڑا کارنامہ احادیث نبوی کی حفاظت اور اشاعت ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ احادیث کے حافظ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو انہوں نے مدینہ کے قاضی ابو بکر کو ہدایت دی کہ احادیث کو تلاش کریں اور ان کی تحقیق کر کے انہیں لکھ لیں، اور اسی طرح کا حکم تمام صوبوں کے حکمرانوں کو بھی بھیجا گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ صحیح احادیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ جمع ہو گیا۔ عزیز دوستو، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے علماء کی موجودگی میں مسجد نبوی کی پرانی عمارت کو گرا کر نئی عمارت کی تعمیر شروع کی۔ وہ خود بھی تعمیر کے کاموں میں حصہ لیتے اور اینٹیں اٹھا کر لاتے تھے۔ مسجد کی تعمیر نو 3 سال میں مکمل ہوئی اور اس پر بہت زیادہ رقم بھی خرچ کی گئی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فوجی افسران کو ہدایت دی کہ کسی سے جنگ نہ کریں جب تک کہ اسے اسلام کی دعوت نہ دے لیں۔ اسی طرح خراسان کے حکمران جرح بن عبداللہ سلمی کی تبلیغ سے 4000 غیر مسلم مسلمان ہو گئے۔ مغرب کے حکمران اسماعیل بن عبداللہ کی تبلیغ سے شمالی افریقہ میں اسلام پھیل گیا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے سندھ کے ذمہ داروں اور حکمرانوں کو اسلام کی دعوت دی، اکثر نے اسلام قبول کر لیا۔ ان کی جائیدادیں اور زمینیں انہی کے قبضے میں رہنے دی گئیں۔ خواجہ طاہر کا بیٹا جے سنگھ بھی انہی میں شامل تھا۔ آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر مختلف ملکوں نے وفود بھیجے اور درخواست کی کہ ہمارے پاس تبلیغ کے لیے علماء کرام کو بھیجا جائے۔ معزز ناظرین و سامعین، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا خلافت کا دور انتہائی مختصر مگر بہت اثر انگیز تھا۔ اپنی زندگی کے آخری ایام میں وہ انتہائی کمزور اور بیمار ہو چکے تھے۔
مگر انصاف اور تقوی میں کبھی کمی نہیں آنے دی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ 110 ہجری جنوری 720 میں بیمار پڑ گئے۔ اس متعلق دو روایات آتی ہیں، ایک میں یہ ہے کہ آپ کی بیماری طبی تھی، اور دوسری یہ ہے کہ بنو امیہ نے آپ کو زہر دیا تھا۔ جب طبیعت بہت خراب ہو گئی تو آپ نے اپنے جانشین یزید بن عبد الملک کے نام وصیت لکھوائی اور انہیں تقوی کی تلقین کی۔ 25 رجب 101 ہجری 20 فروری سن 720 کو آپ کا انتقال ہو گیا اور آپ کو حلب کے قریب دسمعان میں دفن کیا گیا۔ معزز ناظرین و سامعین، آج حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر حکمران اللہ کے خوف سے حکمرانی کرے اور انصاف کو اپنا شعار بنائے، وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ معزز دوستو، آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر آج بھی ہمارے حکمران حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی طرح انصاف پسند ہوتے تو کیسا معاشرہ ہوتا؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور فرمائیں۔ تو یہاں تک پہنچنے پر آپ سے ایک گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، اور ہمارے چینل بامقصد کہانیاں کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو ضرور آن کریں تاکہ ایسی ہی عظیم شخصیات کی زندگی کے اہم ترین اور سبق آموز واقعات کی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ اور اگر آپ اپنی پسندیدہ دینی شخصیت کی زندگی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ہم آپ کے کمنٹ پر جلد ہی ایک معلوماتی ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔